غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے نومبر 1947 کے جموں کے قتل عام کو انسانی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ نومبر 1947 میں ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی افواج، بھارتی فوج اور ہندوتوا گروپوں نے پاکستان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی نسل کشی کی۔ انہوں نے کشمیریوں سے اپیل کی کہ وہ 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد کے ساتھ منائیں کہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خودارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے مودی حکومت کی طرف سے اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی سرکاری پالیسی کا حصہ ہے۔ ادھر آج سے شروع ہونے والے کشمیر اسمبلی کے 5 روزہ اجلاس کے پیش نظر پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں سیکورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ قابض حکام نے علاقے میں بھارتی فوج کی بھاری نفری تعینات کر دی، بڑے پیمانے پر چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں اور تلاشی کی بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے دوران کئی بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک اہم پیش رفت میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرا نے دفعہ 370 کی بحالی کے لیے کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے خلاف قرارداد پیش کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دریا اسنا مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے میر وائز عمر فاروق کو سری نگر میں اپنے مرحوم چچا میر وائز محمد احمد شاہ کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کرنے کے قابض حکام کے مذموم اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں 8ویں انٹرنیشنل ماڈل اسلامک یونین کانگریس میں تنازع کشمیر سمیت اہم عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کشمیری نمائندے ڈاکٹر غلام نبی فائی نے اس موقع پہ اپنے خطاب میں زور دیا کہ تنازع کشمیر کے حل سے بین الاقوامی قانون کو تقویت ملے گی اور علاقائی استحکام میں اضافہ ہوگا۔ کشمیر کے بارے میں امریکی پالیسی تعاون یا رکاوٹ کے عنوان سے اپنے مقالے میں انہوں نے کشمیریوں کی سفارتی حمایت پر زور دیا جو گزشتہ 77 سال سے زائد عرصے سے اپنے حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد کر رہے ہیں۔